السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ. آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی اور فرحت عباس شاہ کا پیج. آڈیو لیک حکومت نے رولا ڈال دیا. شاید غالباً جوڈیشل کمیشن بنانے کی اپیل بھی اس میں کر دی ہے یا اپنا اندیہ ظاہر کیا ہے کہ عمران خان اور امریکی کانگریس وومن میکسین کی درمیان ہونے والی جو زوم پر بات چیت تھی اس کو لیک کر دیا گیا ہے. اور یہ اب مدعا بنانے یہ جا رہے ہیں جی کہ دیکھیں پاکستان سے باہر عمران خان جو ہے وہ امریکہ کی مدد لے رہا ہے. پہلے امریکہ کو اس نے کہا کہ امریکہ نے رجیم چینج کیا ہے اور اس میں وہ جو سائفر تھا وہ لہرایا جاتا تھا، اور اب اسی امریکہ سے عمران خان مدد مانگ رہا ہے جس سے وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے غلامی نہیں کرنی، ایبسولیوٹلی ناٹ. یہ ایک پورا کیس بنا رہے ہیں اور مدعا ڈال رہے ہیں، لیکن پھنس اس میں خود گئے، بری طرح پھنس گئے. پہلی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں فون ٹیپنگ جو ہے وہ بہت ہی کڑا قسم کا کرائم ہے. وہاں پہ جو پرائیویسی ہے اس پر بڑے بڑے کیس ہوئے ہیں. مثال کے طور پر فیس بک جیسے اداروں پر کیسز ہوئے ہیں کہ آپ ڈیٹا جو ہے وہ کنزیومرز کا یا لوگوں کا یا پبلک کا آپ لے رہے ہیں، اس پر بھی بڑے بڑے جرمانے ہوئے ہیں. اور وہ ٹویٹر ہے اور دوسرا جو واٹس ایپ ہے، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ڈیٹا لے نہیں سکتے بغیر اجازت کے. آپ دیکھیے گا کئی باری ایپس کے نا وہ آ جاتا ہے اوپر کہ جی پرمیشن دیں، تو وہاں تو قانون اتنے سخت ہیں کہ آپ ٹیپ کر ہی نہیں سکتے. اور ایک آپ نے ٹیپ کیا اس کے بعد آپ نے اس کو، کیونکہ آپ پاکستان میں تو سب سے زیادہ یہ حکومت کے پاس ہی ہیں یہ فیسلٹیز کہ وہ ٹیپ کر سکتی ہیں کسی کے فونز، کوئی کالز، میٹنگز، یہ وہ جو بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک تو ٹیپ کیا، دوسرا آپ نے لیک بھی کر دیا اس بات کو. یہ کیس امریکہ میں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس پر آواز اٹھے گی، کیونکہ امریکن جو ڈپلومیٹس ہیں، امریکن جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں لوگ جو موجود ہیں، جو لا میکرز ہیں، جو پالیسیز میکرز ہیں، جو لابیز ہیں وہاں پہ، جو مختلف ملکوں کے ساتھ ان کو پچ کرتی ہیں، رابطے رکھتی ہیں اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ، گورنمنٹس کے ساتھ، اگر ان کے یہ ٹیپنگ شروع ہو جائے گفتگو اور وہ لیک بھی ہونا شروع ہو جائے تو پھر انہوں نے تو سیاست کر لی اپنی. ایک طرف تو یہ ہے کہ یہ ایک جرم کا اعتراف بھی کر بیٹھے ہیں اور جرم کر بھی بیٹھے ہیں اور پنگا بھی لے لیا امریکہ کے ساتھ انہوں نے. دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ میرے جیسا بندہ اتنے دنوں سے سوچ رہا تھا کہ امریکہ تو ویسے چیمپئن ہے یہ ہیومن رائٹس کا، وہ تو حملے کر دیا کرتے ہیں مختلف ملکوں پہ. عراق پہ کیا ہوا تھا جی کہ یہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں اور اس میں جو ہے جمہوریت نہیں ہے. وہ تو ایسی باتیں جہاں دیکھتے ہیں وہاں پہ چڑھ دوڑتے ہیں جہاں ان کا ذاتی مفاد بھی ہوتا ہے اپنے اس میں. اب میں یہ سوچتا تھا کہ امریکہ کب پاکستان میں ہونے والی جو ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہیں ان پر بولے گا، کیونکہ جب آپ عدالتوں کو جواب نہیں دیتے، جب آپ عدالتوں کے فیصلے نہیں مانتے، جب آپ آئین نہیں مانتے، جب آپ قانون نہیں مانتے، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھلا مکھلا اب وائلیشنز کر رہے ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے وارن کیا ہے کہ جو آرمی ایکٹ کے تحت بننے والی عدالتیں ہیں ان میں سویلینز کے کیسز نہیں سنے جا سکتے، اور آپ اس سے تنبیہ کی انہوں نے کہ باز رہیں اس کے. یہ ہیومن رائٹس جو ہے، جو بیسک رائٹس ہیں انسانوں کے، ان کی وائلیشن ہوگی، آپ یہ نہیں کر سکتے. اچھا، وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل انسانی حقوق کا سب سے بڑا ادارہ ہے دنیا کا، اس کی آگئی بات. اب امریکہ چیمپئن ہے. اب امریکہ کو اگر عمران خان پچ کر رہا ہے کہ جی ہمارے یہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس کی جو ہے وہ وائلیشنز ہو رہی ہے، اور حکومت جو ہے اور اسٹیبلشمنٹ چونکہ طاقتور ہے اور انہوں نے اپنے ساتھ یہ لوگ بھی ایسے ملا لیے ہیں، یہاں پہ رول آف لا نہیں ہے اور رائٹس کی، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، آپ آواز بلند کریں. اب یہ اسی طرح کی پچنگ ہے کہ جس طرح امریکہ، یو کے، باقی دیگر ترقی یافتہ ممالک اور ان کی اپوزیشن جو ہیں وہ اسی طرح کی لابنگ بھی کرتی ہیں اور پچ بھی کرتی ہیں. یہ سیاست ہے، انٹرنیشنل سیاست اسی کا نام ہے. اور اس میں عمران خان نے ان کو یہ بھی میسج دیا کہ اگر آپ نے وہ رجیم چینج یہاں پہ اس میں کچھ کیا بھی تھا تو ہم اس کو بھی سائڈ پہ رکھتے ہیں، کم از کم جو وائلیشنز ہو رہی ہیں اسی رجیم چینج کے نتیجے میں، جس کا ملبہ اس بات چیت میں ڈالا گیا ہے جنرل باجوہ پہ کہ وہ چونکہ پاورفل آرمی چیف تھا اور اس نے یہ رجیم چینج بھی کیا اور اس کے بعد جو ہے ہمیں ہٹوایا، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ کیا کچھ ملک میں ہو رہا ہے، تو آپ ہماری ہیلپ کریں. یہ بہت، یعنی یہ چھوٹے ذہن کا لیڈر جو ہے وہ نہیں سوچے گا. یا بھٹو سوچتا تھا ایسی باتیں
یا بے نظیر صاحبہ تھی یا اب عمران خان ہے. یہ ہوتا اچھا. اسی طرح ہمارے جو ڈکٹیٹرز آتے رہے ہیں ان کے بھی بڑے رابطے رہے ہیں. وہ ہمیشہ وہ تو یہاں تک تھے کہ وہ ان کو مصیبت آ جاتی تھی کہ یہ نہ کیا تو امریکہ ناراض ہو جائے گا، یہ نہ کیا تو امریکہ ناراض ہو جائے گا. یہاں تک تو آرمی چیف لگانے کی تعیناتی کی باتیں ہوتی رہی ہیں. یہاں پہ حمید گل صاحب کے انٹرویوز میں اور طرح کے، شاید ان کا بھی کوئی ایک آدھ پڑھا ہے، ہمارے جو صدر ہوتے تھے پرانے، تو وزیر خزانہ بھی جو رہے تھے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ انٹرنیشنلی ہوتی ہیں. اب یہ جتنا اس کو اچھالیں گے وہ خواہ مخواہ اب ملبہ چلا گیا انٹرنیشنل کمیونٹی اور انٹرنیشنل میڈیا کے پاس. اب وہ بھی پوچھیں گے کہ جب آپ کے نوٹس میں آ گیا ہے اور ایک بندہ آپ سے یہ درخواست کر رہا ہے، اپیل کر رہا ہے ہیومن رائٹس وائلیشن کرنے والوں کے خلاف مدد کی، تو اب امریکہ کیا کرتا ہے؟ ادھر امریکہ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، کیونکہ بہرحال اس کا سٹینس تو رہا ہے دنیا میں. جہاں بھی وہ دیکھتا ہے وہاں پہ آواز بلند کرتا ہے، چاہے وہ اپنے مفاد میں ہو اور چاہے اس کو پالیسی کے طور پر دینا پڑے. وہ تو کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس سے تو کوئی کسی کو نہیں. وہ آخر اگر کوئی ورلڈ آرڈر کے تحت جو ہے وہ چیمپئن ہے، دنیا کا بڑا ملک ہے، تو پھر وہ تو اس کو اب نہ چاہتے ہوئے بھی مداخلت کرنی پڑے گی. دوسرا یہاں پہ یہ پھنس گئے بھائی جان اس کو نکال کے. ایک تو یہ ہے کہ اب اس کا مطلب ہے کہ امریکہ اگر اب خاموش رہتا ہے تو پھر وہ دنیا کو میسج دے گا کہ ہمارے کوئی بھی کانگریس کے لوگ، ہمارے پالیسی میکرز، ہمارے لا میکرز جس سے بھی بات کریں، آپ کوئی بھی ان کی حکومت ان کو ٹیپ کر کے یا کوئی بھی اس کو لیک بھی کر سکتی ہے اور اس پر کیسز بھی بنا سکتی ہے کہ جی اس کو ہم کیس بنائیں گے اس پر. ایک تو اس کو یہ اب اس کا جواب دینا پڑے گا امریکہ کو، اور وہ سوچ سمجھ کے دیں گے. دوسرا اب وہ ایک اپیل کو ریجیکٹ کرتے ہیں یا اپنے کچھ اسپیکٹیٹرز، کچھ اپنے جو لوگ جو مانیٹرز جو ہیں وہ یہاں پہ بھیجتے ہیں کہ جا کے آپ مانیٹر کریں. یا وہ ویسے تو میڈیا سارا مانیٹر کر رہا ہے اور بھیج بھی رہا ہے. وہ ہو سکتا ہے کوئی کسی کو ریویو کے لیے بھیج دیں، چیزوں کو دیکھنے کے لیے، آبزرویشن کے لیے بھیج دیں کہ جی کیا کچھ ہو رہا ہے، رپورٹس مانگ لیں. تو ان کو کچھ نہ کچھ اس پہ بھی بیان دینا پڑے گا. اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان کی یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے، اس سے ایک بار پھر حکومت نے اپنے آپ کو نااہل اور کھج ثابت کیا ہے کہ یہ اس طرح کی حرکتیں ڈپلومیٹک اگر آپ نے کر بھی لی ہے تو آپ اس کو سنبھال کے رکھنے کا حوصلہ رکھیں، یہ نہ کریں لیک. یہ عمران جب دیکھنا اللہ عمران خان کے ساتھ ہے، یہ اس کو مارتے ہیں کسی اور طرح سے، اللہ اس کو وہاں سے نکال کے کسی اور طرف لے جاتا ہے. اور ان کو یہ بات ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو تقدیر کی تنبیہ ہے، جو وارننگ ہے، جو قدرت کی، فطرت کی وارننگ آف نیچر، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جتنا عمران خان کو پش کرتے جاتے ہیں اتنا سٹیپ بائی سٹیپ خود دلدل میں دھنسلے جاتے ہیں. دیکھیے اب اس کا کیا بنتا ہے. میرے لحاظ سے تو یہ حکومت سے بڑی کھچ وجی ہے اور عمران خان سے اللہ تعالیٰ نے چھکا مروا دیا. بہت شکریہ.